صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما ضرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتثرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أقناق الوجود وترجت برد العوالم بتراج التقريب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حجة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان إن تشأ منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يأنور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان كواعد وتنوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستصيرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة نصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغتاب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحوة المجد بكربه وتفيأوا إلى نشر النصيب بحبه وحبه ما عطر الأقلال بنص ذكراه النصيب. اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور الذي أعرج
في الحسن والتكلم صلوا يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني يا نور الحي داويني وانظر إلي داويني داوي يا نور الحي داويني داوي يا نور الحي الله أنت المحبوب ولأجلك نلنا المطلوب يا حبيبي أنت المحبوب ولأجلك نلنا المطلوب داويني داوي يا نور الحي داويني داوي يا نور الحي الله داويني داوي في مدحي تشتاق القلوب
يوم الدين مدحي تشتاق قلوب تنجينا بيوم الدين داوي نداء نور العين داوي نداء نور العين المادح بمدح يقول هواه مدح الرسول المادح بمدح يقول هواه الرسول داوي نداء يا نور العين داوي نداء يا نور العين داوي الله داوي نداء لأجلي من القبول شفاعة بيوم الدين لأجلي من القبول شفاعة بيوم الدين داوي نداء نور العين داوي نداء نور العين يا حبيبي أن المداح وبمدح قلبي يرتاح يا حبيبي أن المداح وبمدح قلبي يرتاح داوي نداء يا نور العين داوي نداء يا نور العين الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار زهره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما
هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن القلم أن يخط ما حركه فيه الأنامل مما استفاده فهو من صفات هذا العبد المحمود الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول الذين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملخجة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودع هذا النور المبين أسلاب بطون من شرفه من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصله يد علم القديم إلى من خصصه بتكريم عبده الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ودمه أنشأها بمعنى الله محافظة على حنك هذه الهدرة وصونها
وحمله برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا علنا حتى من الشر بعد الشر من حمل وكرب وبروز من عالم الشهادة إذا انبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضلي وتنتشر في آثار مجده الصميم. ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يرى ولا يرى، يا من يرى ولا يرى، وفضله عمن بل لا
ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا وودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
لأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والتراب يهدى المساجد فاثار اليوم غرا واستضيء بجمالك فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعا فقرا مؤبد يا نبي سلام عليك فلربي كل حمد جل يحصره العام إذا حببنا بوجود المصطفى أبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا بجميع إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا وبنا نهج سبيلك مرحبا نيبي نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا ربي بلغنا بجاهك مرحبا في جوارك خير مقعد مرحبا وصلاة الله تعشى مرحبا مرحبا الشرف الرسل
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ولقد كسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا رؤوفا لا يقوم ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهو اللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله ماسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشوط به تعطرت الطرق والمنازل وفي رب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمال والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقد عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القول في تدوين ما أفاد علم وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصراط الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسعيد بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله يا عزيز يا فتى يا رجا يا شمرين يا ودود. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari, terutama di dalam syariat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada para habaib dan habaib, yang terhormat Bapak penceramah yaitu Bapak Ustadz Hadianur, beliau dari Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Yang terhormat para tokoh agama dan para tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, para undangan semua yang berhadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bapak dan para jamaah langgar Al Khairat maupun warga lingkungan masyarakat yang ada di dalam area langgar Al Khairat. Yang terhormat guru-guru pengasuh pembina majelis taklim yang berdomisili di wilayah Tanah Grogot. Yang terhormat yang lebih memuliakan itu rombongan dari Habsi, dari Darussalam yang turut serta membantu mengisi acara peringatan Isra dan Mi'raj ini dengan melantunkan syair-syair Habsinya. Terima kasih kepada warga dan jamaah yang telah sudi kiranya membantu demi terselenggaranya acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami ucapkan terima kasih atas sumbangannya, baik berupa makanan dan lain sebagainya, baik moral ataupun material. Semoga Allah membalaskan atas jerih payahnya, merupakan sebagai amal sedekah, amal jariah. Allah balaskan dengan suatu pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang punya hajat Allah selalu kabulkan. Yang punya usaha, semoga mudahan Allah diberikan kelancaran usahanya. Dan yang lagi sakit, Allah angkat derajat penyakitnya, semoga menjadi sembuh, sihat walafiat selalu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja susunan acara peringatan Isra Mi'raj hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi dan bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, bertepat di Langgar Al Khairat. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Untuk pembukaan ini, marilah kita sama-sama
membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan Allah barakah. Amin. Ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizkan. Kepada Muhammad Rizkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna. فأوحى إلى عبده
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Muhammad Rizkan yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara ketiga, acara yang sangat dinanti-nantikan, acara inti ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadi Anur. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aydan yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Sadaqallahul azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang ulun muliakan alim ulama, para habaib, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang dimuliakan Allah, yang ulun muliakan bapak-bapak, saudara-saudara rombongan Maulid Al-Habsyi, yang ulun hormati tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatkan badan, diberikan Allah Ta'ala hidayah,
sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dan sekitarnya ini dalam tujuan yang sama, yaitu memperingati salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar setelah Al-Qur'an, yaitu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini, silaturahmi kita ini, salawat yang kita baca ini, kita sabarataan selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sabarataan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat ila yaumil akhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana, wabil khusus masyarakat Karyah Langgar di sini yang memintakan ulun untuk mengisyakan acara hari peringatan hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan jam ulun jam 10 kurang 5 menit sebelum ulun menarusakan bahasa Banjar aja lah, campur. Mun aku tahu bahasa Indonesianya aku sambat, mun kada tahu bahasa Inggris kena. Mun bisa sisanya bahasa Banjar paling banyak. Ulun betakon lawan jemaah bertaan, kira-kira ini sudah jam 10 parak, berapa beri ulun waktu? Wasawirhum billati hiya ahsan, bawa musyawarah, maka hasilnya pasti paling baik itu. 1,5 jam kita musyawarah empihan. Ulun waktu belajar kitab Dardir lawan guru ulun. Yang kedua kitab Sirajul Wahad, itu khusus yaitu sejarah Isra dan Mi'raj. Jadi guru ulun berkisah Jersidin Bahari Jersidin di kampung kami itu apabila bulan Mi'raj nih nah, maka kita dahulu coba pian nang tuha-tuha, kita dahulu bila Isra Mi'raj itu kada ada acara napa-napa, bila takumpulan bawa acara baca Quran ceramah kan kayak itu loh lah. Bisa juga kada bawa acaraan baca Quran ceramah, nang tukang baca Quran kada ada langsung ceramah, talahan makanan itu dahulu. Nah wayah ini diawali dengan salawat. Kalau zaman ulun kakanak pian bulan Maulid janang baca Maulid diba Maulid habsina, bila mau Isra Mi'raj baca Maulid mintu je bulan Maulid baca ngintu tak orang bahari ngintu. Wah ini alhamdulillah kita salawat dimulai dengan salawat. Nah alhamdulillah itu baik. Nah ujar sidin lagi dahulu bila kitab Dardir itulah bila malam nih bacaan kayak ini nah, baca kitab Dardir mulai awal sampai habis. Bila kada sampai habis kada ampihan, 2 kali istirahat minuman, jam 3 subuh penyerampihan. Pertanyaan kayak apa kita malam ini kayak itu? Kira-kira jangan pian ulun kedahakon, amun mau di rumah orang kayak bahari kayak itu sampai jam 3 jangankan nang saruan, ampun rumah gin masuk ke kamar guring, tertinggal suranganan beneran lagi. Nah ini pianlah kalau kita wayah ini ulun itu mulai datang tadi maghrib di sini ulun melihat tema kisah Isra Mi'raj itu panjang, cuma temanya satu. Marilah kita jadikan salat sebagai kewajiban dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Berarti satu masalahnya kita bahas.
Bila habis hafalanku ampihan kita. Karena kitab ulun di dalam sini bandak. Bila ulun berdiri kayak ini, apa nang ulun ingat? Dan ulun sekali lagi banyak terima kasih. Tahun tadi ulun datang ke sini, tahun ini alhamdulillah panjang umur, diminta Pak Haji datang pulang. Dan tetap kakak ini potongannya, ya lah kak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Di dalam kitab Sirajul Wahad, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, karena kita sudah 13 Rajab, berarti separuh udah jalan bulan Rajab nah. Para paksa separuh juga kisahnya. Imbah naik turun bulikan habis adalah sampai ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panazal tu janabi, maka aku turun dari burak, maka malaikat Jibril menjerat burak di tiang masjid. Itu satu riwayat. Di dalam kitab Dardir Waqilah ada kil yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu menjerat burak kada di tiang masjid, tapi di batu nang ganal para Masjidil Aqsa itu ada batu ganal. Para malaikat Jibril lalu ditunjuk oleh malaikat Jibril, dicucuk, pak, dicucuk batu nang genal tuh, lawan telunjuk Jibril, pak, cucuk malaikat Jibril, belubang. Disitulah Jibril memasukkan tali menjerat burak. Nah, Jibril cucuk batu, tabus, ada tuh bacaannya. Mohon pian hendak tahu takuni Jibril. Jibril ampun gawian gitu. Jangan betakonan ulun. Maka ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setelah aku turun, aku masuk ke dalam masjid. Dan Jibril setelah menjerat burak tadi masuk ke masjid. Aku lihat sudah para nabi dan rasul itu bersap-sap di dalam masjid. Penuh. Berapa jumlah nabi dan rasul? 124.000. Itu seberataan menunggu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dipenuhi lagi oleh malaikat. Ternyata setelah Jibril masuk, fa'adzana Jibrilu wa uqimatis salah. Coba bayangkan ya. Fa'adzana Jibrilu, kemudian Jibril azan, wa uqimatis salah, lalu Jibril iqamah. Yang jadi hikmah, jadi pertanyaan kepada kita. Nabi ini jaka bahasa kita hanya separuh jalan bisa kada sawat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau naik ke atas itu jauh lagi. Kenapa? Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari bumi ini ke langit yang pertama. Itu langit yang pertama. Perjalanan 70.000 tahun amun kita jalani. Dari bumi ke langit yang pertama. Perjalanan 70.000 tahun. Makanya ulun pesan lawan pian berataan, mun beisi anak lah atau pian kah nang kaya apakah pintarnya sekolah, tolong jangan hendak mahayal naik ke atas langit, mati tengah jalan Pak ya, coba ya. Ini 70.000 tahun. Nah, kita kembali. Jibril azan, padahal menerima sembahyang 5 waktu belum, sudah ada azan. Maka berarti orang yang pertama kali azan untuk panggilan salat adalah malaikat Jibril. Siapa orang yang iqamah? Malaikat Jibril. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Makanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu, perjalanan Isra itu kami penuhi, ujar Allah Ta'ala, berkah di sekelilingnya. Apa berkahnya? Coba lihat. Jibril itu siapa? Itu kalau bahasa kita bosnya malaikat itu. Padahal malaikat lain banyak terkumpul. Jibril bosnya masuk, kan ada nyuruh malaikat lain, tapi masuk langsung azan. Kalau kita nih kira-kira termasuk orang nang mulia, pasti kawan disuruh azan. Seorang bisa ya azan, tapi merasa kadakun Pak.
Jurang pas itu kada azan, aku imam Pak. Wah hebat lah Kak. Nah, padahal di dalam kitab Taqriratus Syadidah fi Masailil Mufidah itu menjelaskan 4 imam. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dari 4 imam ini 3 imam, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Nawawi itu menyatakan lebih afdal azan dan iqamat daripada menjadi imam. Cuma Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang berpendapat lebih afdal jadi imam. Kenapa Imam Rafi'i pegangannya beda? Karena jar Imam Rafi'i Nabi kada pernah azan. Dan kira-kira Nabi itu kada patut azan. Kenapa jadi kada patut azan? Yang azan itu umatnya nang patut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patutlah Nabi mau ucap itu. Nah, yang menyaksikan bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasulullah, kita sebagai umatnya. Makanya Nabi kada azan. Nah, apabila pian azan itu adalah ada ulama berpendapat siapa yang katuju azan itu adalah pahalanya mendapatkan pahala malaikat Jibril. Coba bayangkan, lau ta'lamu ummati fil azan wa saffil awal. Seandainya umatku itu tahu fadilat azan dan saf awal, niscaya jan Nabi umatku itu berebut azan. Pak Haji Derme, ulun 4 betakon suah ka di kampung pianne buhannya berebut azan suah kah. Sampai pagat tali mikrofon. Jar saikong aku kada suah. Nang ulun tatamu mun ada nang katuju azan ngintu aya tagay buhannya. Mun kada mati kada ampih. Karena Nabi itu bila Nabi itu berucap itu kada bersuah salah. Seandainya umatku tu tahu fadilat azan, niscaya umatku berebut. Dan ulun kada suah tatamu orang berebut azan. Malahan di kampung kami, di wadah kami, kira-kira kada sama wan sini. Kira-kira munnya sama berenanya. Nang kada bisa jadi imam to, kada suah wani azan. Bediaman dudukan. Di sana azan, di sana azan, di sana azan, di sana azan. Di wadah saurang belum. Itu pasti gerunuman. Napa le wadah kita kada debak. Lalu mencari mana Pak Haji Dermi? Jar saikong beli kakalua. Nah. Nang dicari orang. Jaka saurang pang. Nah itu biasanya kayak itu. Itu wadah kami. Sini sama potonganmu anak. Kaina pulang bila parak iqamat bagamat berjalan. Amun besapida motor kaina holo mah hidup dengarkan holo. Ba imam kada kah? Nang sakitnya nih azan ada. Pas imam kada ada. Baya masuk pas awak tunjul buahnya. Nang ini nang jadi badudi ta. Itu dah holo. Nah, makanya pian lah nih tampulan kita bertamu nih. Kalau azan silahkan azan dan itu fadilatnya luar biasa pahalanya. Dan tadilah keabdalannya 3 ulama menjelaskan itu lebih abdal. Karena apa sebabnya? Azan itu kada berisiko. Kalau imam berisiko. Coba pian suahkah dengar azan nang kayak bunyi radio tampur angin tak? Nang timbul tinggalam tak? Siapa protes? Paling tatawaan buahnya. Ah, aku hendak kalanggar siapa nang azan tadi? Pina lucu bunyinya. Nang kada hendak kalanggar jadinya. Tapi bamun imam sedikit aja salah. Oh, protesan macam-macam. Biasanya nang biasa salah itu kadang-kadang sembahyang hari raya. Takbir nang 7 kata tinggal. Atau rakaat kedua takbir nang 5. Nah, tambah Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berdaya takbir 7 tak tinggal. Tuh babaya talah sembayangan turunan. Siapa nyuruh gitu tadi jadi imam? Nang terbang gugur gitu. Burung tuh terbang gugur hanya bisa terbang loh Kak. Nah, kayak itu masih untung inya terbang gugur. Ada seorang gugur seumuran.
Itu kalau azan kan jadi masalah. Di kampung kami itu dulu ada orang tua. Ada orang tua. Sidin itu senang wan masjid. Dan Sidin selalu karena kada bakaum. Selalu pembersih masjid. Tapi kelebihan Sidin satu, paling ketujuan mikrofon. Pokoknya kalau sembahyang Isya itu bersalaman zuhur ke asar kabila bersalaman, di mana mikrofon beandak intang situ Sidin berdiam supaya muntong Sidin intang mek berdiam. Nah, lalu nyamannya itu bila hendak zuhur, hendak asar 5 menit, 10 menit Sidin selalu berdahulu datang ke masjid dan Sidin selalu pengumuman kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid waktu maghrib tinggal 5 menit. Jadi kan kita siap. Nah, pokoknya Isya kayak itu pulang, subuh kayak itu pulang, kadang-kadang 2 menit diumumkan pulang, kadang-kadang muyak juga dengar urut pengumuman. Nah, cuma Sidin menjaga masjid karena tuha, orang tuha tuh bahasa Banjar matani kaur, kabus, hari hujan kayak tadi, lalu kan bahasa Indonesianya mendung. Wah, sekali-sekali lah ke bahasa Indonesia. Harinya muruk, rupanya Sidin bahasa Banjar lo pulang, dicampur-campur lah. Lalu Sidin masuk, rupanya melihat jam tuh salah. Kelihatan Sidin pas dah waktunya, kada tahu maka 20 menit lagi. Karena hari muru tuh kan kadap loh kok. Nah, Sidin masuk melihat jam putungan pas, langsung azan. Kira-kira lampu kada pesawat menghidupi lagi, merasa kadap, langsung azan. Sampai hayya 'alas shalah, ada yang masuk ke masjid. Kai belum sampai. Stop Sidin. Tapi karena Sidin ketujuh pengumuman, stop azan pun pengumuman. Hayya 'alas shalah, stop belum sampai. Sakanya pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf ini sebab cuaca buruk ya Sidin. Jadi kada jadi masalah. Nah, coba mun imam sedikit aja imam bermasalah, makanya ulun secara pribadi, ini ulun pribadi, ini kalau ulun pribadi, ulun jika seandainya dipersilakan azan dan iqamat, ulun hakun azan dan iqamat daripada jadi imam. Karena kenapa? Jadi imam ini bapak apa ngarannya, tanggungannya berat. Berapa di belakang itu nang ditanggung, itu nang ditanggung. Bila salah nang di belakang protes. Kadang-kadang kita salah, takutnya di belakang kada tahu juga. Ya, yang imam-imamnya bisa kapian bingung. Sembahyang Isya ini 3 kah 4? 3, 4, bingung. Dalam hati ulun suah kayak itu. Sembahyang Isya sudah 4 rakaat, cuma bingung. Mungkin nih kemanakah terbangnya nih, terbang. Lalu ulun bingung. Sudah untung-untungan. Naik aja sudah. Bila inya naik 5, ada yang di belakang negur. Coba naik. Allahu Akbar. Ya, kita imam nih dengarkan. Kada ada yang menegur. Dia nanti ulun bujur kesalah kayaknya. Babangat layaunya pikiran. Terusakan sampai ke salam. Karena ulun bingung, ulun berpaling ke belakang. Jadi ulun berapa rakaat kita tadi? Ujaran di belakang tahu. Ada mati ulun sama pada layau ini. Takutnya nang kedua tahu ujar pulang. Takutnya nang di ujung rasanya asal 5 pang. Jangan. Itu pun rasanya. Kenapa? Itu nyamannya kita jadi imam. Kalau jadi makmum. Kalau jadi imam ingat-ingat kayak itu. Kadang-kadang bila kurang atau lebih ada protesan. Tapi kalau jadi makmum berapakah imam? Terserah. Kadang-kadang 5 rakaat, dalam hati adalah kok bahasa Banjar. Kenapa maka 5? Palasinya. Nah, kayak itu. Tambahan menutupi kekurangan. Makanya coba kita lihat sembahyang berjamaah itu. Itulah kelebihan sebagai cahaya. Kenapa? Seandainya kita ini dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, baik kita di dalam berumah tangga atau kita di dalam bermasyarakat, kita menurut sembahyang berjamaah, insya Allah di dalam kehidupan kita aman, damai dan tentram. Kenapa sebabnya? Selama imam benar, makmum wajib mengikuti.
Apabila imam salah, makmum silahkan tegur. Nah, ini yang sulitnya. Imam benar, diam. Imam salah, negur kada, ribut. Yang sebenarnya adalah ditegur. Dalam kehidupan kita kayak itu. Kalau kita kawan menerapkan sembahyang berjamaah itu dalam kehidupan kita, maka insya Allah itu cahaya dengan kita. Coba bayangkan pian, kalau imam kurang rakaat, imam duduk tadi untung-untungan 3 rakaat, lalu imam duduk tahiyat akhir. Sembahyang isya 3 rakaat, imam duduk tahiyat akhir. Makmum yang di belakang tahu pada kurang serakaat, apa teguran makmum? Subhanallah. Nah, jadi imam ini berarti kurang, lalu naik. Tapi ingatlah, nang menegur ini pasti pada kurang. Jangan pinama antara, lu kok ampun imam bujur seorang nang salah. Nah itu, apabila imam itu ada tegurannya kayak itu, kurang atau lebih ada tegurannya, itulah baiknya kita di dalam berjamaah. Tapi ada pak nang kada ada tegurannya. Imam benajis, nih telapak betis benajis, ada kategorinya. Coba rakaat pertama, kan telapak betis ini kita kelihatan, waktu sujud aja kelihatan. Baya Allahu Akbar, imam sujud, pas kelihatan di telapak betis tahi cacak, nyaman minan duit tahi cacak toh, bawahnya hirang, atasnya baku piah haji. Nah iya tak, hirang putih, adalah tegurannya. Imam sujud, Allahu Akbar, imam sujud rakaat pertama, kadang kau ditegur, Subhanallah, menegur. Imam bingung, napanya salahku? Hanya turun sujud sudah ditegur, Subhanallah. Ya, imam apa salahku ini? Kita negur kada Subhanallah, baya bangun, mam tahi cacak di betis, seorang nang betal. Jadi kayak apa? Kada ada tegurannya. Bagi yang melihat itu, bagi yang melihat wajib muparakah. Artinya kada ikut imam lagi. Bagi yang kada melihat, maka inya bertarus umpat imam. Bila talah salam, sinang melihat tadi memadahkan lawan imam. Bila talah da imam salam, yang melihat salam, mam itu tahi cacak di betis. Imam berdiri, aku besuh kalau jadi imam. Paksalah sabarataan kita sembahyang baasaan. Maka sembahyang tarawih pulang. 5 kali salam dah tarawih. Jadi imam mulai awal kita tarawih baasaan, itu separuh langgar. Nah. Tapi itu harus. Nah, ini masalah imam batal. Tapi bila imam batal sendirinya, nih tolong. Inilah kita berimaman pulang. Kalau imam batal, nih nang jadi imamnya, ulun pesan sabuting. Kalau batal, tolong berjauh pada Pak Imaman, itu waktu makmum melihat. Ini kan musalla langgar kita ini belewang loh kak. Nah belewang, jangan berjauh waktu makmum kada melihat. Karena kenapa? Biasanya kita sembahyang inilah, apalagi kadang-kadang habis maghrib tuh anak makanan, lo umpat makan. Ini parut nih berisi. Nah bayar rukuk, ya tidak bayar sujud. Sujud itu parutnya takapit, lalu gusi menimba, lu mengaluar, dikenaput tak, pus jenya keluar. Tolong kalau kita batal, berjauh pada Pak Imaman itu tadi waktu makmum melihat, bangunakan dahulu, Allahu Akbar, hanyar berjauh. Jangan rahat sujud, Allahu Akbar. Pas keluar kenaputnya menimbak tadi, begemet beting kawung keluar, makmum di belakang lawas sujud. Mana imam kada terdengar Allahu Akbar duduk antar 2 sujud, ada nawani mangkat kepala seikung, tertinggal sajadah sekalinya. Makanya bangun, imbah bangun langsung aja keluar, kada usah minta izin, kada usah bapada. Imbah bangun, pak bangun duduk, Allahu Akbar. Imbah bangun loba paling batal kemana? Ujarnya di belakang, silakan ya. Sama ya kak. Nah, yang penting kita keluar.
Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau imam batal, siapa gantinya? Nah, makmum pasti. Nang paling belakang gin makmum. Makmumnya yang mana? Nah, makanya pian di wadah kami pula. Biasanya bila sudah iqamat, ulun bingung melihat. Bila iqamat itu, di sini gin tadi ulun melihat juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dua kawal. Yang pertama, berdirinya kita di waktu apa? Kita nang duduk sebagai makmum atau sebagai imam. Berdirinya waktu apa? Di waktu qad qamatis salah. Itu yang pertama. Jadi bila yang iqamat itu qad qamatis salah, berdirian. Yang kedua, setelah berdoa. Bila talah iqamat, baca doa, imbah berdoa hanyar berdiri. Dan di dalam kitab Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah itu adalah yang paling afdal setelah membaca doa hanyar berdiri. Tapi waktu qad qamatis salah silahkan berdiri. Tapi afdalnya, taharatnya, pian ngerti ke afdal. Abdal itu lah nangaran abdal itu tiwadak. Mungkin ada tahu tiwadak, cempedak. Nah, tiwadak itu ada nang isinya putih, ada nang isinya kuning. Isi putih tetap tiwadak ngarannya. Dirasani manis. Isi kuning tiwadak juga. Rasanya manis, tapi mana larangnya? Pasti larang nang kuning. Berarti itulah yang abdal. Nah, itu maksudnya. Itulah abdal. Nah, maka waktu itu waktu apabila kita berdiri paling baik setelah membaca doa. Nah, kemudian apa kisah kita tadi? Aku kada berkitab, kada ingat lagi. Oh, jadi imam ya. Nah, lalu siapa yang mengganti jadi imam? Nah, kan kayak itu pertanyaannya. Nah, tadilah di kampung biasanya bila sudah iqamat itu yang kada bisa jadi imam itu ulun heran. Potongan di masjid dan di langgar itu ada tikungannya. La ilaha illallah, yang kada bisa jadi imam. Nah, kesana nekongnya. Nah, kesana. Yang di belakang imam kosong. Kawan, isi. Artinya aku kada bisa jadi imam. Kenapa jadi kedewani di belakang imam? Karena luku imam batal. Padahal apakah imam selalu batal? Apa ditakutani? Mun kada bisa jadi imam, berenai aja. Apa ngalihnya? Karena kadada diwajibkan yang mengganti imam yang batal itu yang di belakang imam, kadada. Yang di belakang imam kada bisa mengganti, diam. Kita di belakang, pas di belakang. Nah, ulun betataiwan Pak Haji nak. Sidin berdiri, sidin bisa jadi imam, ulun tidak bisa. Pas imam batal, diam. Imam berjauh, bisa sidin mengganti. Karena sidin bisa, ulun kan bisa, berenai aja. Kan usah maju-maju karena berbertulan lawan imam, lu maju, seorang kan bisa jadi imam. Jangan pindah nak maju-maju, berdiam. Dan kada usah juga meitihi Pak Haji. Berdiam kayak ini, Pak Haji pindah berdiam. Kada usah juga. Bisa sidin maju, ternyata di parak sini dedenang bisanya. Di belakang imam kadang-kadang bisa, tapi di hujung bisa, di pinggir dinding nang bisa. Itu yang mengganti. Bila nang di pinggir itu nang mengganti, atau kita nang di belakang ini yang mengganti, kada usah kapa imaman. Nang penting tumit kita lebih maju daripada kekawanan saberatan. Iya sudah, bermaju sedikit. Iya sudah. Kada usah mulai sini ke muka sini, mulai situ. Permisi kawan, jangan dihigak kemana? Tuh buang. Kada usah. Bila sudah nang di sana tuh berdiri Allahu Akbar, berarti itu gantinya. Nah, ini indahnya kalau kita di dalam sembahyang berjamaah. Jadi kita tenang aja, biar kada bisa jadi imam, kada apa-apa. Nah, cuma ingat, kada imam kita berjamaah itu imam selalu batal. Jadi mun kita kada bisa jadi imam, diam di belakang, kada jadi masalah. Cuma rata-rata kebanyakan kedua nih. Ulun aja pian lah, ulun umur parak 50 sudah.
Ulun lahir 1976. Berarti jaka inya 2026 50 lah. Nah, kayak ini ya orangnya. Karena buah nang bengking nih tahu lah. Karena mau begenal lagi. Lalu napanya ngarannya selama hidup ulun pernah bertamu imam itu batal menjauh daripada peimaman 3 kali aja. Kada ada rancak. Tapi kadang-kadang kita takutan. Jadi kita jangan takutan. Bilanya kada bisa berenang. Nah kada bengali-ngali. Dan itu 3 kali nang biasa imam aja nang berjauh pada peimaman karena batal. Amun makmum pang batal. Nah ini menjadi pertanyaan makmum batal. Dan hampir kada pernah ulun melihat makmum batal. Rupanya makmum ini kada ada senang suahnya tak kantut potongan di belakang. Kenapa sebabnya? Bila imam batal berjauh karena mudah keluar. Tapi mun makmum batal nih kayak kita kayak ini. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Kita di tengah. Pas batal. Karena salah satu syarat sembahyang itu sahnya adalah apa ngarannya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bila inya batal berarti kada suci lagi, kada boleh ditarusakan sembahyangnya. Bila kita batal di tengah-tengah, tadilah bayapak rukuk, Allahu akbar rukuk, pas kena pot nimbang duduk karena keluar kada kakawanan sembahyangan, kada keluar duduk. Ulun panjang umur kada pernah melihat makmum duduk di keluar. Kenapa kira-kira? Dada nang suah takantut kira-kira makmum ini. Kemudian ini mungkin ada alasan. Alasannya kayak ini pian. Coba kayak kita rukuk, Allahu akbar. Pas keluar. Sedikit bunyinya. Pus aja keluar. Sekalinya baunya sabretaan langgar keciuman. Cobai duduk. Buahnya mengilar. Ngene nang malapas juga. Baik betarus iyalah kok sama pada tanda tanya ujar nang sembahyang siapa nang bakantut ini kakanakan nih nyata kakanakan padahal kurehing nang bakantut kurehing nang tuha juga bakantut. Pada itu kada boleh diteruskan sembahyangnya. Nah, ini pianlah kita baiknya di dalam sembahyang. Itu kita baiknya di dalam sembahyang. Nah kemudian apabila imam sudah maju ke muka, itu hak imam. Apa hak imam? Berpaling ke belakang. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mun kada bisa nang bahasa Arab, bahasa kita aja ratakan saf. Itu hak imam. Disuruh makmum itu meratakan saf. Karena kebanyakan adalah kita kurang meratakan saf. Lalu imam berpaling. Ulun secara pribadi kadang-kadang bila ulun pina tenang pikiran bisa ulun berpaling istawu sufufakum ratakan saf bisa. Kadang-kadang bila ingat ulun kejadian ditegur ulun langsung lagi baca istighfar, baca qul a'udzu birabbin nas, itu langsung takbir lagi karena ini suah terjadi pian. Ini pengalaman ulun sembahyang hajat orang hendak tulak haji diminta ulun jadi imam. Lalu karena ulun diminta jadi imam, ulun maju jadi imam. Imbah talah iqamat sembahyang hajat itu ulun maju jadi imam. Kan jemaahnya banyak. Lalu ulun berpaling. Julun istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Julun ratakan saf. Sakanya ada orang tuha paling pinggir berucap, "Betakbir halagi guru ai." Bisa buahnya meratakan seorang. Dalam hati ulun bujur juga. Biar kada disuruh bisa buahnya meratakan. Jadi bila ulun keingatan itu ditagur itu, sudah takbir aja dah. Lo kok ada lagi nang menagur. Padahal itu disunatkan karena Rasulullah. Nah, Rasulullah kayak itu disuruh kita. Jadi nangaran makhluk Allah Ta'ala itu lengkap menciptakan macam-macam nang kita temui. Nah, inilah kita artinya apabila kita azan, kita iqamat dan itu imam. Dan kemudian ingat, ini pesan ulun yang terakhir. Setengah jam sudah. Nah, pesan ulun yang terakhir. Ingat kita, apabila kita azan, iqamat itu tunggu imam kalau imam belum datang. Kadang-kadang imbah azan, yang sunat kadang ulih lagi, ada imam kadadakah.
langsung kamat. Talah iqamat dada lagi bunyi sembahyang. Bulik sekalinya nang kamat. Pamun kada ada imam. Makanya ditunggu dulu, lihat adakah imam datang kadadakah. Nah bila sudah ada hanyar iqamat. Nah kayak itu, bila sudah ada hanyar iqamat. Karena ulun suah tetamu pian. Ulun suah tetamu. Itu pengalaman ulun seorang. Itu ulun ceramah ke daerah Ampah. Itu waktu ulun dahulu ya sekitar tahun 2000 berapa itu ulun bisa bida motor ceramah ke sana. Apa tulaknya karena malam kayak ini acaranya tulaknya setelah asar. Sekitar jam 5 ulun tulak ke sana, di tengah jalan sembahyang maghrib satu masjid. Bayi ulun sampai ke masjid itu ternyata kekanakan seberitaan. Ulun datang, pas datang ke masjid mandak sepeda motor, beudu belum, pas iqamat. Tala iqamat kada denang sembahyangnya. Bakerumbung di muka masjid gitu, terkumpul kekanakan. Ulun ngaran bisa sepeda motor dan dahulu tuh lagi anum. Wah ini batuhah dah. Lagi dahulu ulun hendak tulak ceramah tuh karena bulik dahulu naik ke rumah ulun baju bebuat ke dalam salawar lepis baju buat ke dalam bejambul gaul aku gaul lo tulak sampai di masjid itu ulun hendak beudu ujar kawan ulun nang lawan ulun kenapa kada sembahyangan imamnya kada ada kemana imamnya sarwana. Oh jakawan ulun tenang aja. Napa jaka kanakan? Lo nunjuk lawan ulun. Ni jakaina jadi imam. Ada seikong nang tahlus. Nah maitihi wan ulun. Kanya nunjuk wan ulun. Bisa juga kang ini jadi imam. Demen ulun bujur juga. Kenapa sebabnya? Ulun kan gaul putungan. Nah itu. Jaka kakak ini kira-kira percaya ya kakanak kan? Barang sapa paru barang percayanya. Kalau ini lain potongannya. Nah setelah itu, setelah sembayangan, lalu kami takuni, kamanaan sarwanan imam. Itu di sana ada orang sembayang hajat. Nah lalu imam sarwanan bertaan pas kami kadaba imam. Ini pesan lawan kita sabarataan. Bila ada sarwanan sembayang hajat atau apa, atau sembayang hadiah, tolong satu imam tinggal. Cuma nang ampun selamatan habis isya ambili jamaah. Ini bila kada sarwan prai. Habis orang tulakan berataan. Pasam nang ada kada ada. Nah makanya lalu diambili ujar nang menyembayangi langgar. Kami kada umpat sembayang di sana kami nyembayangi ayo ha karena pian langgar ta sembayangi pian menyembayangi langgar tetap sarwan kawadah kami. Nah jadi kan orang bisa menunggu langgar, bisa menunggu masjid. Nah itu jadi itu pesan ulun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, karena sudah 40 menit kira-kira cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Karena bila ulun berdiri ini pinggang ulun kurang kuat, berduduk kurang kuat juga. Jadi biasanya ulun mengisiakan acara itu sekitar 40 menit, 45 menit atau setengah jam. Itu kebiasaan ulun. Karena kenapa ulun selalu maitihi lawan jamaah. Ulun kada bisa ceramah bekijim. Ulun maitihi karena jamaah inilah nang ulun itihi ini macam-macam. Bila orang sudah kelawasan duduk itu nang di pinggir tawing itu tasandar. Nah, itu berarti panas. Ada juga nang putungan khusuk benar mendengarkan. Disangka asik mendengarkan. Biar diitihi ke bawah ada tali unjun panjang. Guring sekalinya. Ini nang di muka nang basila kada kawa basandar nih. Satu tumat maalih ke betis. Satu tumat maalih. Aku nih jadi anak ampi nih nang di muka nih maalih ke betis. Aku nih penyinggungan orangnya. Jadi sekali lagi ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha lawan pian sabarataan seandainya ada kesalahan dan kekhilapan, dan ulun banyak terima kasih atas kepercayaannya. Ulun akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadianor cukup
panjang lebar dan singkat, dan juga cukup memukau dan cukup mengucak parut kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan sebagai ilmu untuk agama kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Demikian tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadianor. Semoga saja isi ceramah beliau tadi sangat bermakna atau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cara keempat itu pembacaan